مشہور بزرگ اور مشہور عالم دین مولانا روم علیہ الرحمہ ایک گلی سے جا رہے تھے، یعنی وہ ان کے گھر کی گلی تھی، تو پھر لوٹ کر چلے آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنے گھر جا رہے تھے تو کیوں گلی سے پلٹ کر چلے آئے؟ تو مولانا روم علیہ الرحمہ نے کہا میں جس گلی سے جا رہا تھا اس گلی میں کتا سو رہا ہے، اگر میں ادھر سے جاؤں گا تو میرے وجہ سے اس کتے کی نیند خراب ہو جائے گی، اگرچہ میرا گھر اس گلی سے قریب پڑتا ہے لیکن میں اس کتے کی نیند نہیں خراب کروں گا، دور سے گھوم کر کے چلا جاؤں گا لیکن اس جانور کی نیند کو خراب نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں جو جانوروں کی نیند کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم انہی جیسے بزرگوں کے تو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانور کی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سے ہمارا بھائی پریشان ہے، ہم سے ہمارے گھر والے پریشان ہیں، ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض کام ہم جان بوجھ کر اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، جبکہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں، آپ کے قریب میں کوئی بندہ سو رہا ہے تو آپ قرآن مجید کو بھی اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ حج کے دوران سنگ اسود کو اگر آپ چومنے جائیں گے تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ دور سے اشارتاً چوم لیجئے یا لاٹھی سے چوم لیجئے، لیکن اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہو، آپ گوشت پکائیں تو سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ پڑوسی کو دے سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے یہاں پکے اور اس کی خوشبو نکل کر کے پڑوسی کے بچوں کے ناک میں جائے اور انہیں اس بات کا احساس کہیں نہ ہو جائے کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں تو گوشت پک رہا ہے لیکن ہم اس سے محروم ہیں۔ لوگوں کو دل رکھنے کا کتنا بڑا پیغام آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور اسلام نے دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا رویہ اختیار کریں، ہم اپنی زندگی کو ایسے معمول پہ رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان ہی کیا غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کہیں پر بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو زبردستی پریشان کریں، انسان کیا جانور کو بھی آپ پریشان نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنے اسلام کا مطالعہ کر کے، ہمیں اپنے شریعت کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کا جو حق ہے وہ ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اور ہم بات کر رہے تھے مولانا روم علیہ الرحمہ کی کہ وہ جانور کا کتنا احترام کرتے تھے اور جانور کی نیند کا کتنا خیال کرتے تھے، اس کو تکلیف دینے سے کس قدر بچے کی گلی کا راستہ بدل دیا، دور سے گھوم کر کے گئے لیکن کتے کی نیند کو نہیں خراب کیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کبھی غلطی سے کوئی کتا ہے، کوئی جانور آتا ہے تو ہم اسے اتنی زبردست، اتنی شدید مارتے ہیں کہ کبھی کبھی تو جانور ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے سر سے خون بہہ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے جسم کا کوئی اعضا خراب ہو جاتا ہے۔ ہم آپ سے اگر پوچھیں، سوال کریں کہ آپ نے کون سی نیکی کی تھی، کون سی دعا کی تھی، کون سی عبادت کی تھی، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کتا نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے بلی نہیں بنایا۔ اگر آپ کتا بن جاتے، آپ بلی بن جاتے، آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ مجبور تھے، لیکن آپ اللہ کا شکر کریں۔ اس لیے جانور کو آپ، پہلے چیز تو یہ ضروری ہے سب پر کہ کسی جانور کو آپ کھانا کھلائیں۔ جانور کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کو اس کی توفیق نہیں ہے، آپ کسی جانور کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کسی کو پانی نہیں پلا سکتے، تو آپ انہیں تکلیف بھی نہ دیں۔ ورنہ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں جانور کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، جانور کی بددعا کی وجہ سے اللہ نے پوری بستی کو ہلاک و تباہ کر دیا ہے۔ تو بظاہر اگر کوئی جانور آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا کسی قدر آپ کو پریشان کرتا ہے یا غلطی سے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، تو آپ اس جانور کی طرف نظر نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق پر یعنی خالق کی مخلوق پر جب رحم کیا جاتا ہے تو خالق اس پر رحم کرتا ہے۔ تو آپ کو اگر جانور سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ اس بات پر غور کر کے، یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دیا کریں، یہ میرے خالق، جو میرا خالق ہے وہی جانور کا بھی خالق ہے۔ اللہ اکبر اللہ